یہ جو کانسیپٹ تھا اسلامک بینکنگ کا، یہ کانسیپٹ کے پیچھے وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا تھی جس کے نتیجے میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ چیز درست نہیں ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ آپ قرض کے اوپر کوئی منافع نہیں لے سکتے۔ اس کے جواب میں پھر آیا یہ کہ آیت ہے احل اللہ بیع و حرم الربا، تو قرض پہ سود لینا تو ہو گیا ربا، اگر اس میں سے نکلنا ہے تو کیا کیا جائے؟ پھر آپ تجارت کریں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنونشنل بینک جو ہے وہ قرض دے رہے ہیں، وہ قرض نہیں دے رہے۔ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ ان کو قرض کہہ کے حرام قرار دیتے ہیں تب آپ کی دکان چمکے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کاروبار کرتا ہوں، آپ کاروبار نہیں کر رہے۔ آپ پہلے تو لوگوں کے عقائد غلط بنا رہے ہیں، پھر اس کا مس یوز کر رہے ہیں میک فائنینشیل گینز۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے عقائد کا غلط فائدہ اٹھا کے پیسے بنا لینا بہت جائز کام ہے، اسلامک بینک جائز کام کر رہے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ نام کا فرق ہے۔ قرض کنونشنل بینک نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے، وہ صرف آپ سے فائنینسنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور فائنینسنگ میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ دین کس لیے آیا تھا؟ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نا۔ اب ایک کام آسانی سے ہو جاتا ہے، آپ میرے پاس آئے، آپ کاروبار دکھایا، میں نے آپ کا سارا ایسیس کیا، میں نے اس کاروبار کو فائنینس کر دیا، اس میں دین کے پرابلم کوئی نہیں ہے۔ تو اسلامی بینکنگ اگر لون کے لفظ کو تبدیل کر کے تجارت کی اصطلاحات وہاں پہ لے آتی ہے، جس طرح وہاں ہمیں بینک پر اعتراض تھا کہ تم لون کے بجائے فائنینسنگ کرو، پھر آپ کا اعتراض ان پر صرف یہ رہ جاتا ہے کہ بھائی یہ کہنے کے بجائے کہ تم اس میں بزنس پارٹنر بن گئے ہو، اپنے آپ کو انویسٹر کی جگہ پہ، فائنینسر کی جگہ پہ رکھو۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہی ہے تو اسلامک بینکس اور کنونشنل بینک میں فرق کیا رہا، اور اسلامک بینکس کی پھر ضرورت کیا ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی سینٹر سے میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ہمارے سینٹر کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مختلف صاحبان علم سے استفادہ کرتے رہیں۔ ہمارے معاشرے میں مختلف الخیال علماء بھی ہیں، بہت بڑے بڑے دانشور بھی ہیں۔ جب ہمارے سینٹر میں تشریف لاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے خود بھی ان سے استفادہ کریں اور سننے والوں کو بھی نئے افکار سے روشناس کرائیں۔ آج اسی نوعیت کی ایک شخصیت ہمارے یہاں تشریف لائی ہے، جناب پرویز سعید صاحب ان کا نام ہے۔ بینکنگ کی دنیا کا ایک بہت جانا مانا معروف نام ہے، ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلی دفعہ ایک بڑے پیمانے پر ان کا ایک پوڈ کاسٹ سامنے آیا، جس میں انہوں نے اسلامی بینکنگ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میری آج یہ خواہش ہوگی کہ ذرا کانسیپٹس کو کلیئر کیا جائے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور سننے والوں کے ذہن میں بھی جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو ان کی خدمت پر رکھیں اور ان کے علم سے استفادہ کریں۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب پرویز سعید صاحب۔ السلام علیکم پرویز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیر عافیت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ بہت خوشی ہوئی آپ یہاں سینٹر میں تشریف لائے۔ اچھا پرویز صاحب، میں چاہوں گا کہ گفتگو کو ہم ایک تسلسل سے لے کے چلیں اور آپ سے زیادہ استفادہ کریں۔ سب سے پہلے ذرا مجھے مختصر بتا دیجیے کہ سننے والوں کی رعایت سے کہ آپ کا اپنا عملی پس منظر کیا رہا، یہ بینکنگ کے اسٹرکچر میں کیا کیا کام آپ نے کیے اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ بینکنگ میں میں نے اپنا کریئر ایک ملٹی نیشنل بینک کے ساتھ سٹارٹ کیا، کنونشنل بینکنگ میں۔ ٹھیک۔ پھر بنیادی طور پہ کنوکشن کے بیس پہ کہ مجھے یہ بتایا گیا اور میں نے یہ سنا اور میں نے یہ سمجھا کہ سود حرام ہے اور یہ کنونشنل بینکنگ حرام ہے، تو میں پھر وہاں سے نکلا اور پھر میں نے کوئی اپرچونٹی تلاش کی جہاں ہم ایک اسلام کے اصول کے مطابق بینکنگ شروع کر سکیں۔ ٹھیک۔ مجھے اپرچونٹی بھی مل گئی انویسٹمنٹ بینک، پھر میں نے اسی میں اسلامی بینکنگ میں مڈل ایسٹ میں کام کیا، مختلف ملٹی نیشنل بینکس کے ساتھ کام کیا۔ پھر میں پاکستان آیا اور اسٹیٹ بینک میں اسلامک بینکنگ کا پہلا ڈائریکٹ اسلامی بینکنگ بنا، جس نے ساری رولز ریگولیشنز کو نوٹیفائی کروایا، اور اسلامی بینکنگ کی جو جدید یہ چلی ہے ایک لہر، اس کا بانیوں میں سے میں تھا۔ پھر میں نے 25 سال اس میں ہر شعبے کا میں رہا، اس کے اندر ریگولیٹر رہا، پھر میں ایک اسلامی بینک کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی رہا، پھر میں نے ایک کنونشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو کنورٹ کرنے کی بھی انیشیٹو میں کام دیا۔ تو یہ 25 سال کا سفر تھا میرا۔ ٹھیک، بالکل واضح ہو گئی بات۔ اچھا، یہ تو واضح ہوا کہ آپ جو ہے اس فن کے، اس میدان کے آدمی ہیں، اور آپ نے خود جو پاکستان کے اندر اسلامی بینکنگ ہمیں نظر آتی ہے اس کو ریگولیٹ کرنے میں یا اس کے فروغ میں بہت کام سر انجام دیے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کانسیپٹ تھا اسلامک بینکنگ کا، یہ کانسیپٹ کے پیچھے وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا تھی جس کے نتیجے میں آپ نے یہ محسوس کیا یا آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ چیز درست نہیں ہے اور ہمیں اس میں یہ تبدیلیاں کرنی ہے یا یہ نیا ماڈل بنانا ہے جس کو ہم اسلامک بینکنگ کا نام دے سکتے ہیں، اور پھر ہم نے اس کا اجرا کرنا ہے؟ وہ بیسک پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا تھی جس کے جس سوال کے جواب میں اسلامک بینکنگ وجود پذیر ہوئی؟ بیسکلی مسئلہ یہ تھا کہ آپ قرض کے اوپر کوئی منافع نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، اب اگر بینک ہیں وہ قرض میں منافع لے رہے ہیں تو وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے جواب میں پھر آیا یہ کہ آیت ہے احل اللہ بیع و حرم الربا،
ٹھیک. تو قرض پہ سود لینا تو ہو گیا ربا. اگر اس میں سے نکلنا ہے تو کیا کیا جائے؟ پھر آپ تجارت کریں. تو اس کی بنیاد پہ یہ طے کیا گیا کہ وہ بینک جو تجارت کو اپنا ذریعہ بناتے ہیں معاش وغیرہ، وہ پھر درست اسلامک ہوں گے، اور جو قرض کے اوپر منافع لیتے ہیں وہ غیر اسلامک ہیں. تو اس لیے یہ اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اسلامک بینکنگ تشکیل دی گئی، کیونکہ اس کے سارے کانٹریکٹ جو ہیں وہ بے کے ہوتے ہیں. ٹھیک، واضح ہوگی بات. اچھا، اب یہ جو پرابلم اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہر وہ قرض جس پر نفع لیا جائے وہ نفع سود کہلاتا ہے، اور یہ کچھ کنونشنل بینکنگ کر رہی تھی، اس کے جواب میں اسلامک بینکنگ کا آپ نے اجرا کیا. ایک ایک کر کے میں آگے چلوں گا. یہ بتائیے گا مجھے کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اس وقت، جس کو آپ نے ریفیوٹ کر کے ایک جواب میں اسلامک بینکنگ کی بنیاد رکھی، کیا وہ یہی معاملہ کرتی ہے جس کا جواب اسلامک بینکنگ کے تھرو دیا گیا؟ ایکچولی اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے مس کنسٹرو کر دی یہ ساری ڈیفینیشن قرض کی اور سود کی، اور کیا کنونشنل بینک کرتا ہے، اور اس کا علاج تجارتی بنیاد پہ جو تجارت کے کانٹریکٹ ہیں اس کے بیسس پہ اسلامی بینکنگ ہے. دراصل بات یہ ہے کہ معاملہ تو بہت سمپل ہے، جو میں نے ریئلائز نہیں کیا 25 سال میں. قرض کیا ہے؟ قرض بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کسی کو ضرورت مند کی ضرورت پڑنے کے لیے اسے کچھ پیسہ دیتے ہیں، وہ قرض ہے. ٹھیک، یہی ہے. مجھے کنونشنل بینکنگ میں بھی میں نے بہت کام کیا. جب میں نے اسلامک میں کام کیا اور سب لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیا جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ کنونشنل بینکنگ تو قرض دیتا ہی نہیں ہے، وہ فائنینس کرتے ہیں. اسلامک بینکنگ تو تجارت کرتا ہی نہیں ہے، وہ قرض دیتے ہیں. تو اب یہ حرام کون ہے، حلال کون ہے؟ تو پھر میں نے کہا ذرا میں ان سب سسٹم سے نکل کے آیا. پھر میں نے اپنی ریسرچ کی، پھر شریعہ اسکالر سے بات کی. پھر مجھے ایک بہت کلیئر ڈائریکشن آ گئی، اور یہ ایسی بات تھی کہ پچھلے 25 سال سے میرے بالکل سامنے تھی اور میں دیکھ نہیں پایا. پھر میں نے جب بات کی اور پتہ چلا کہ یہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کنونشنل بینک قرض دیتا ہی نہیں. اچھا، یہ آپ کہتے ہیں کنونشنل بینک قرض دیتا ہی نہیں ہے. کنونشنل بینک میں جب آپ قدم رکھتے ہیں، جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی شخص جائے تو ان سے کسی بھی معاملے میں اگر ہم پیسہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے تو جو اصطلاح ہیں وہ منی لون کی اصطلاح ہے. بزنس لونز لیں گے یا آپ کسی بھی طرح کے کمرشل لونز لیں گے تو وہ تو سر تسر سارا معاملہ کنونشنل بینک جو ہے وہ تو لون پہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ قرض لیتے ہی نہیں؟ اچھا، لون کی یہ صرف ایک اصطلاح ہے، اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چونکہ شروع سے ہی یہ لفظ استعمال ہوتا رہا، مہاجن سود میں بھی لون وغیرہ سب ہے، تو یہ اس پہ آ گیا. لیکن جب آپ جائیں گے نا کہ بینک سے کچھ لینے، تو آپ بیسکلی چاہ رہے ہیں یار مجھے ایک کار چاہیے، فائنینس کر دیں، مجھے کچھ اور چیز، آپ فائنینس مانگنے جاتے ہیں. ٹھیک. اور وہ لون اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی کی بھلائی کے لیے لون چاہتے ہیں ضرورت مند کی، تو آپ اس کو دے کے کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ جائیں گے ان سے فائنینس کروانے، وہ آپ کا پورا ڈیو ڈیلیجنس ہوگا. آپ کو پورا دیکھیں گے کہ آپ میں کیا استطاعت بھی ہے، جو آپ لون لے رہے ہیں وہ واپس لے رہے ہیں. کوئی آپ سے ضرورت مند جاتا ہے قرض لینے تو یہ سارا اس کا ہوتا ہی نہیں پروسیس، کیونکہ وہ تو قرض ہے، وہ بالکل مختلف چیز ہے. ہم نے دراصل غلطی یہ کی کہ جو بینک سے آپ فائنینس لے کے لینے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک مروجہ ٹرم تھی قرض اور لون، تو وہ استعمال کر لی. لیکن جو اصل ہے اس ٹرانزیکشن کا، جو کنونشنل بینکنگ کرتی ہے، وہ قرض ہے ہی نہیں. لیکن اگر وہ جو حقیقت ہے، جو لفظ میں لکھی ہوئی چیز ہے، وہ تو لون لکھی ہوئی ہے نا. اور مثال کے طور پر جو دینے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں لون دے رہا ہوں، جو لون لینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے میں لون لے رہا ہوں. تو جو لکھی ہوئی چیز ہے آدمی تو اس کے اوپر جائے گا. تو پھر پرابلم اسٹیٹمنٹ تو جو شروع میں قائم تھی وہ ویسی کی ویسی قائم رہی نا، کہ بھائی ہر وہ قرض جس پہ منفعت طلب کی جائے وہ ممنوع ہے، اور بینک جو دے رہا ہے وہ قرض ہے، جو لے رہا ہے وہ قرض ہے. تو پھر جو حرمت ہے، جو ممانعت ہے، وہ تو پھر اس طرح سے قائم رہی نا. قائم اس لیے نہیں رہی کہ آپ جو رولنگ لگائیں گے وہ سبسٹنس پہ لگائیں گے یا فارم پہ لگائیں گے. یہ ایک ظاہری شکل تھی، ایک غلط، وہ بھی غلط شکل تھی. آپ اس کی اصل دیکھیں نا کہ میں آپ کو کہ بینک آپ کو کیا دے رہا ہے، قرض دے رہے ہیں یا فائنینس دے رہا ہے. فائنینس دے رہا ہے. اگر وہ فائنینس دے رہا ہے تو چاہے میں اسے قرض کہوں، چاہے میں اسے گاڑی کہوں یا گھوڑا کہوں، آپ حکم کس پہ لگائیں گے؟ جو ٹرانزیکشن ہے یا جو میں نے اس کو نام یعنی دیا، حقیقت پر گفتگو کی جائے گی، نہ کہ اگر کوئی ظاہر میں غلطی موجود ہے. اور ہماری پرابلم یہ ہوئی کہ ایک ہم نے ظاہر پہ فتویٰ کیا نمبر 1، اور ظاہر کو ہم نے جو حقیقت تھی وہ ظاہر اور حقیقتی نام، اور جو ظاہری نام اور حقیقت میں کوئی وہ نہیں ہے، موافقت نہیں ہے. ایک الگ چیز ہے، ایک الگ چیز ہے. اور یہ پرابلم ہم نے پھر اس کے اوپر، میں اب کیا کروں کیونکہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، ہم نے اس کو بہت ایگزیجریٹ کر دیا.
اور ایگزیجریٹ کرنے کے بعد اس کے اندر بزنس اپرچونٹی آ گئی اور پھر اس بزنس اپرچونٹی کو ہم نے ایکسپلائٹ کیا. تو اس کے جواب میں اسلامک بینکنگ کا وجود آیا. انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ تو لون کہتے ہیں لون دے رہے ہیں لون لے رہے ہیں یہ تو حرام ہو گئے. ہم تو آپ سے کاروبار کی بات کر رہے ہیں, کاروبار تو عین اسلامی ہے, تو آپ یہاں سے یہاں آ جائیں. اور یہ ہونے لگ گیا. اور صرف فرق یہ ہے کہ نام کا فرق ہے. قرض کنونشنل بینک نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے, وہ صرف آپ سے فائنینسنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور فائنینسنگ میں کوئی ایشو نہیں ہے. فائنینسنگ کی کیا چیز ہے جو اسلام کے خلاف ہے. ٹھیک, نقطہ واضح ہوا. اچھا ایک چیز ذرا میں چاہتا ہوں مزید آپ اس کی تنقید کریں. آپ خود بینک میں رہے, یعنی آپ کرسی کے اس طرف ایک آدمی بیٹھا ہے, ہم تو عام طور پہ بینک میں جاتے ہیں اکاؤنٹ کھولنے کنزیومر کے طور پہ. اس طرف بیٹھا ہوا ایک جو بینکر ہوتا ہے, ذرا اس کی مجھے ذرا اندر کی وضاحت کریں حقیقت کی دنیا میں, کہ آپ جب مجھے پیسہ دے رہے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ میں جاتا ہوں بینک میں قدم رکھتا ہوں, جی میں مثال کے طور پہ ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں, میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, یا مجھے کوئی فیکٹری میں مشین رکھنی ہے, یہ سارے کام میں, تو ایک بینک جو ہے اس کی نظر میں وہ کیا عمل ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلی چیز تو یہ جو بینک مجھے پیسہ دے رہا ہے, ایک تو وہ اس کا ذاتی پیسہ نہیں ہوتا, وہ تو لوگوں نے اس کو ڈپازٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں جو پیسہ وہ آگے دے رہا ہوتا ہے. تو بینک اصلاً کاروباری ادارہ ہے, بن چکا ہے, اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا ذرا بینکر کے پس منظر میں. دیکھیے بات یہ ہے, جب آپ میرے پاس کوئی لینے آتے ہیں فائنینسنگ, تو آپ مجھے بتاتے ہیں میں دکان کھول رہا ہوں یا کیا کرنا چاہتا ہوں, تو میں ساری اس چیز کو ایویلیویٹ کرتا ہوں. میں یہ بھی دیکھتا ہوں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ میں صلاحیت ہے, آپ کیا وہ اس میں سے بزنس چلا سکیں گے نہیں چلا سکیں گے. پھر میں اس کے اوپر اس کی بنیاد پہ میں ایک آپ کا رسک اسیس کرتا ہوں کہ جی اس شخص کو اگر میں فائنینسنگ کروں تو اس میں کتنا رسک ہے. اور سیکیورٹی بھی رکھتے ہیں, کو میری جائیداد ہے اس کو بھی گرہن کے طور پر رکھ لیتے ہیں. دیٹ از اے سیکنڈ. پہلا یہ ہے کہ میں دیکھوں گا کہ میں ان کو فائنینس کروں یا نہیں کروں, کتنا رسک ہے, ہو گیا. پھر فائنینس کرنے سے پہلے میں اپنی فائنینس کو سیکیور کروں گا. آپ سے اگر کوئی مارگیج کروانی پڑے گی وہ کروانا, کوئی لین لینا ہے, کوئی پرسنل گارنٹی لینی ہے, سب کر کے, کیونکہ پیسہ میرا نہیں ہے, پیسہ ایک ڈپازیٹر کا ہے, اس نے مجھے میں یہ ذمہ داری دی ہے اور ذمہ داری پہ ہی میں اپنی کمائی کرتا ہوں. جب یہ سب کرنے کے بعد میں سیٹسفائی ہو جاتا ہوں تو پھر میں آپ کے اس پروجیکٹ کو فائنینس کر دیتا ہوں اور آپ کو پیسہ پرووائڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک, واضح ہو گیا. تو اس کا مطلب بینک اصلاً کاروباری ادارے ہیں اور اپنے ایک پس منظر میں, چونکہ وہ منی لینڈنگ کے پس منظر میں وجود پذیر ہوئے, تو جو ایک ٹرمینالوجی ہے جو اصلاً کاروباری اداروں کے ساتھ چل رہی ہے, لہٰذا پرابلم اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر میں قائم ہی نہیں رہتی, جس کا جواب دینے کے لیے کوئی بھی نیا ماڈل تشکیل دینا ضروری ہے. یہ ہو گئی اصولی بات. اب مجھے ابھی بتائیے گا کہ بینک کے اس پورے اسٹرکچر میں یہ خرابی تھی اصطلاح کی, لون کی, تو کوئی پیرل میکینزم بنتا ہے, اسلامک بینکنگ کہیں ایکس وائی زیڈ کہہ لیں, وہ اس لون کے لفظ کو تبدیل کر دیتا ہے, وہ مضاربہ کہتا ہے, مرابحہ کہتا ہے, مشارکہ, کوئی وہ اس کو فائنینشیل ٹرانزیکشن کا نام دیتا ہے. تو یہ تو پھر آپ کا مسئلہ اس میں حل ہو گیا نا. اس میں تو بہت اچھی چیز ہو گئی کہ اگر مثال کے طور پہ وہاں پر یہ مسئلہ موجود تھا ٹرمینالوجی کا, تو انہوں نے ٹرمینالوجی ٹھیک کر لی, اور حقیقت کے اندر پہلے بھی کاروبار ہو رہا تھا, بعد میں بھی کاروبار, تو فرق کیا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر کاش انہوں نے صرف یہی کیا ہوتا, لیکن انہوں نے ایک پورا ایک ویب بنایا آف ڈسیپشن. آپ ان کے ساتھ جو کانٹریکٹس کرتے ہیں وہ کاروبار والا کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ جی میں آپ سے پیسے لوں گا, آپ مضاربے میں یا مشارکے میں مجھے پیسہ دے رہے ہیں, صحیح, اور میں یہ ایک کاروبار میں لگا رہا ہوں, مثلاً میں کاٹن کو بیچتا ہوں اور خریدتا ہوں. یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. کیا مطلب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا؟ وہ کوئی کاروبار نہیں کرتا بینک, آپ سے کچھ اور نہیں ہوتا. آپ جیسے کنونشنل بینک آپ سے پیسہ لیتا ہے وہ ویسے ہی لیتے ہیں, اور ان کو فائنینس کرتے ہیں, جو بزنسز ہوتے ہیں ان کو فائنینس کرتے ہیں. تو کاروبار ہوا نا, فائنینسنگ بھی تو کاروبار نہیں ہوا کیا؟ ہاں ہے, لیکن اگر میں کر رہا ہوں فائنینسنگ تو پھر آپ کہیں نا, آپ دو چیزیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنونشنل بینک جو ہے وہ قرض دے رہے ہیں, وہ قرض نہیں دے رہے. آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ ان کو قرض کہہ کے حرام کرا دیتے ہیں تب آپ کی دکان چمکے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کاروبار کرتا ہوں, آپ کاروبار نہیں کر رہے. تو بینک تو حقیقت میں آپ نے خود فرمایا کاروبار کرتے ہیں. نہیں, کاروبار کرتے ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک بینک جو کنونشنل جو بینکس ہیں نا, وہ کاروبار کو فائنینس کرتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہوگی. صحیح ہے. جو دوسرے بینک ہیں وہ کہتے ہیں ہم خود کاروبار کرتے ہیں. اچھا, ہم خود کاروبار کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, یعنی فرق یہ واقع ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم خود کاروبار کرتے ہیں. اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں, اگر وہ یہ کہیں ہم خود کاروبار کرتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اس میں دو حرج ہے. قانوناً وہ بینک کو یہ اجازت نہیں ہوتی, وہ فائنینس کرنے کی اجازت ہوتی ہے. دے کین ناٹ بی بزنس ہاؤس, دیٹس ون. سیکنڈلی وہ کاروبار کر ہی نہیں رہے ہوتے, وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں, اور آپ کو جو انہوں نے کہا اس کو پروو کرنے کے لیے ان کے پاس ایک کاروبار کا کانٹریکٹ ہے جس کو شریعہ ایڈوائزر نے اپروو کیا ہوا ہے, وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. پیچھے تو فائنینسنگ کر رہے ہیں نا. ٹھیک. تو یہ سارا فساد کس سلسلے میں ہے؟
ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ ایک کنونشنل بینک میں میں جاتا ہوں, میں کہتا ہوں جی آپ مجھے قرض دیں میرے کاروبار کے لیے, وہ سارے مراحل جو آپ نے بتایا, وہ میرا رسک اسیسمنٹ کرے گا, سیکیورٹی کنفرمیشن لے گا, پیسہ ڈوبے نا, یہ سارا کام کرنے کے بعد مجھے پیسہ دے دیتا ہے. اب وہ دینے کے بعد آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں, وہ بہر کیف میرے کاروبار میں تو شریک ہو گیا نا. اس کا مال تھا, میں نے اس کے مال کو لے کے اپنے کاروبار میں لگا لیا, میں کاروبار میں شریک ہو گیا. اب وہ خود براہ راست چلیں, یہ بھی ٹرمینالوجی کا ایک گھپلا ہو سکتا ہے, آپ اس کو سادہ کر لیں کہ وہ براہ راست کاروبار نہیں کر رہا, کسی واسطے سے کاروبار میں شریک ہو گیا, فائنینسنگ کر رہا ہے, لیکن کاروبار میں اس کے اسٹیک لگ گئے ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ بحث بھی پھر لفظی بحث رہ جاتی ہے نا کہ بینک کاروباری ادارہ ہے یا کاروباری ادارہ نہیں ہے. تو اسلامی بینکنگ اگر لون کے لفظ کو تبدیل کر کے تجارت کی اصطلاحات وہاں پہ لے آتی ہے, اور تجارت کے باب میں پھر آپ کا اعتراض ان پر صرف یہ رہ جاتا ہے کہ بھئی تم عملاً تجارت نہیں کر رہے, اپنی اصطلاحات کو تم بھی ٹھیک کر لو. جس طرح وہاں ہمیں بینک پر اعتراض تھا کہ تم لون کے بجائے فائنینسنگ کہو, تو یہاں بھی اعتراض اتنا باقی رہ گیا کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ تم یہ کہنے کے بجائے کہ تم اس میں بزنس پارٹنر بن گئے ہو, اپنے آپ کو انویسٹر کی جگہ پہ, فائنینسر کی جگہ پہ رکھو. ٹھیک ہے, تو اگر ایسا ہی ہے تو اسلامک بینکس اور کنونشنل بینک میں فرق کیا رہا, اور اسلامک بینکس کی پھر ضرورت کیا ہوئی؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ خود سوچیں کیا فرق. یہ ایک سٹوری بنائی نا تاکہ جو بزنس ہے وہ میری طرف آئے, ادھر نہ جائے, اور میں اس سے پروفٹ کماؤں. اٹ از فائن, آئی ڈونٹ مائنڈ. سٹوریز بنتی ہیں, مارکیٹنگ یہی ہوتی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کے عقیدوں کو مسکنسٹرو کر رہے ہیں. آپ نے ان کو کیسے کہہ دیا کہ جی یہ جو کنونشنل بینک ہیں یہ قرض دے رہے ہیں جسٹ بیکاز ظاہری طور پہ تو یہ قرض دے رہے ہیں. آپ نے وہ اس ویکنس سے فائدہ اٹھایا, اور آپ نے خود کہہ دیا کہ جی ہم تو وہ نہیں کر رہے جو وہ کر رہے ہیں. حقیقتاً آپ وہی کر رہے ہیں جس نام سے بھی آپ کہہ دیں, اور وہ اسلامک بینکس بھی فائنینس کر رہے ہیں. ٹھیک, وہ بیسکلی انہوں نے یہ کیا کہ پہلے آپ کو گرایا کہ آپ سود لے رہے ہیں اور حرام ہیں, پھر اپنے آپ کو کانٹریکٹ ظاہر کیے, ٹریڈ کیا, اور کہا کہ نہیں ہم سود نہیں لے رہے, ہم تو تجارت کر رہے ہیں. لیکن دونوں کے دونوں بینکس جو ہیں وہ فائنینس کر رہے ہیں, نہ کوئی سود دے رہے ہیں نہ کوئی سود لے رہے ہیں. ایک کو آپ نے کہہ دیا گرانے کے لیے کہ اس کے اوپر سود کا آپ نے وہ لگا دیا بیکاز دا نیم واز دیٹ لون. ہم نے نام اپنا ہٹا کے ہم نے کہا یہ تو سود نہیں ہے, نام ہٹایا, تو کیا ضرورت تھی اس کا مطلب. اور پھر یہ ہے کہ مین اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ پہلے تو لوگوں کے عقائد غلط بنا رہے ہیں, پھر اس کا مس یوز کر رہے ہیں. کس لیے مس یوز کر رہے ہیں؟ ٹو میک فائنینشیل گینز. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے عقائد کا غلط فائدہ اٹھا کے پیسے بنا لینا بہت جائز کام ہے, اسلامک بینک جائز کام کر رہے ہیں. ٹھیک, نقطہ بالکل واضح ہو گیا, آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, جو ہمارے مروجہ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں, اسکالرز ہیں, وہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کی جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں, فائنینشیل موڈ جس طرح وہ کام کرتی ہے, اس پہ ان کے کچھ دینیاتی اعتراضات ہیں. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پرنسپل سیکیورڈ فائنینسنگ نہیں ہو سکتی, فائنینسنگ ہمیشہ وہ ہوگی جس میں نفع اور نقصان دونوں میں فریقین شریک ہوں. یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے, حدیث پر مبنی ہے. الخیر عجوب الزمان وہ حدیث لے کے آتے ہیں, اس حدیث پر دو انڈرسٹینڈنگز ہیں. ان کا نقطہ نظر اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں نفع نقصان دونوں میں شریک ہو. اگر حدیث کو انالائز کریں تو حدیث سے کہتی ہے کہ منفعت اس کو ملے گی جو ذمہ داری لے. تو ذمہ داری جو پیسہ دے رہا ہوتا ہے وہ دینے کی لے رہا ہوتا ہے, جو کاروبار کر رہا ہوتا ہے وہ اس پیسے کو پیسے میں بدل کر کاروبار کر کے اس کا رسک لینے کی ذمہ داری لے رہا ہوتا ہے, تو منفعت دونوں کو ملے گی. تو ان کے جو اعتراضات ہیں اس کو شریعہ اسکالرز ایڈریس کرتے ہیں, غامدی صاحب نے بھی کیا اور بھی لوگ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم اگر رفع کر لیں اور جو مروجہ بینکنگ ہے اس میں سے لون کی ٹرمینالوجی کو تبدیل کر دیں اور ہم اس کو فائنینسنگ کہیں, اس کے بعد آپ کی نظر میں دین اسلام نے جو ربا کی ممانعت کا کانسیپٹ دیا ہے, اور وہ ظاہری بات ایک مورل پرنسپل ہے کہ اس میں ظلم ہوتا ہے, آپ قرض پہ منفعت نہیں لے سکتے, اور کون سی موریلٹی سے متعلق چیزیں ہیں جو کنونشنل بینکنگ کے اندر ہیں جن کو ٹھیک کر دیں تو اس کے بعد اس پہ وہ اعتراض باقی نہیں رہتا. دیکھیے کنونشنل بینکنگ میں ایک تو سب سے کام جو آپ نے کرنا ہے, کہتے ہیں کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. فائنینسنگ کر رہے ہیں تو فائنینسنگ کہیں, ٹھیک کر دیں. اب اس کے اندر کچھ انیفیشنسیز آ جائیں, ہر نیا سسٹم اور جیسے جیسے ڈیولپ ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے, اس کے اندر کوئی ایسی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز نہیں ہیں. ایک دو آپ فائنینشیل انسٹرومنٹس کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید لوگوں کو ڈیٹ میں ٹریپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی اسٹیٹ بینک موجود ہوتا ہے, وہ انہیں فلی ریگولیٹ کر سکتا ہے. تو یو ریئلی ڈونٹ, کنونشنل بینک میں آپ کو کوئی چیز چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جب وہ بینک فائنینسنگ کر رہا ہے تو اس کو فائنینسنگ ہی کہا جائے, بس ختم بات. وہ قرض نہیں دے رہا, وہ قرض نہیں لے رہا, آپ جو چیز کر رہے ہیں وہ کہیں. کنونشنل بینک از ایگزیکٹلی ان لائن ود ایوری پرنسپل آف
اب دوسری جو آپ نے بات کی کہ جی یہ نفع و نقصان، اس کا اگر آپ ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے، آپ نے تو دینی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے، دو حصے ہیں، ایک تو ٹرانزیکشن ہے میرے اور آپ کے درمیان، میں آپ کو فائنینس کریکٹ ہے، ایک یہ ہے کہ ہم اس ٹرانزیکشن کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو انکارپوریٹ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک، سول پراپرٹی پارٹنرشپ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے نا، اس کا ٹرانزیکشن سے کہاں تعلق ہے. ہاں وہ تو ہم جیسے حساب، وہ اس کے شرائط دیں ہم، وہ الگ ہیں. میں اور آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، ہم کسی طے کر سکتے ہیں نا، بس طے کر لیا. ٹھیک، لیکن جو کاروبار کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ فائنینسنگ کا اگر ہے تو اس میں پرابلم کہاں آ گیا. اب اگر آپ دونوں چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز نکالی، یہ تو فائنینسنگ نہیں کرتے، یہ تو حرام ہے. یہاں آپ شیئر نہیں کر رہے، گارنٹی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور اس کو اسی ٹرانزیکشن کا حصہ بنا کے آپ نے ایز اے ہول ٹرانزیکشن کو حرام قرار دے دیا. جو یہ ٹرانزیکشن کر رہا ہے وہ بینک ہے، وہ حرام ہے، لہذا ختم بات. آپ الگ الگ دیکھیے، یہ ٹرانزیکشن ہے فائنینسنگ کی، اس میں کوئی پرابلم نہیں. یہ انکارپوریشن ہے، ان کے رولز آپ جو بھی ہیں لگائیں اور آگے چلیں. ٹھیک. اچھا، یہ جو بینک ہمارے یہاں کنونشنل بینک جو ہیں، یہ کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں، اس کریڈٹ کارڈ کے اوپر میں پیسے کو استعمال کرتا ہوں، قرض پہ لیتا ہوں، اور پھر وہ مجھے انٹرسٹ چارج کرتے ہیں. تو یہاں پر تو بظاہر تو کوئی وہ والا معاملہ نہیں ہو رہا ہوتا جو حقیقت میں فائنینسنگ کا معاملہ ہو اور اس کو لون کا نام دے دیا ہو. یہاں پر تو پیسہ دیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ میں اپنی ضرورت کے تحت، اس بلکہ کبھی کبھی تو ہرس اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے، مجھے پتا ہو میرے پاس پیسہ ہے، میں خرچ کرتا ہوں اور پھر وہ مجھ سے انٹرسٹ چارج کرتا ہے. تو کنونشنل بینکنگ میں جو یہ جو کریڈٹ کارڈ والا چیز ہے، اس میں بھی کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. بات دراصل یہ اگین اب ایشو یہ ہو گیا کہ ہم ٹرمینالوجی جو کہ آپ خود مانتے ہیں ظاہری ہے وہ کر رہے ہیں نا. اچھا، میں کریڈٹ کارڈ چارج کارڈ کر لیں، کریڈٹ کارڈ کے دوسرے مسئلے ہوتے ہیں. کیا آپ نے مجھ سے ایک کارڈ لیا، آپ اس پہ جا کے مختلف جگہ خرچہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کا میں ان کو پے کر دیتا ہوں، ایک مخصوص وقت کے بعد میں آپ سے ایک پیسے لے لیتا ہوں جو آپ نے خرچ کیے تھے. یہی ہو رہا ہے نا، ایسے ہی ہو رہا ہے. اور یہ خدمت کرنے کے لیے میں آپ سے ایک فیس چارج کرتا ہوں. اور اگر میں وقت میں نہ دوں تو آپ مجھ پہ جرمانہ بھی عائد کر دیتے ہیں. وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ تاکہ وقت پہ دیں، تو جائز ہے. اور دوسرا یہ بجلی کا بل بھی میں نہ دوں تب بھی جرمانہ دینا پڑتا ہے. تو اس میں کیا مسئلہ کہاں ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر کیوں کانٹریکٹ چینج کریں گے اس میں؟ ٹھیک ہے. یعنی کریڈٹ کارڈ کے اندر بھی اگر وہ چارج کارڈ ہے، کیا فرق کیا ہوتا ہے اس میں چارج کارڈ میں اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ کہلاتا ہے ریوالور. اس کے اندر جو ہے وہ آپ اگر نہ پے کریں تو وہ پھر اس کو آپ فردر پیریڈ کے لیے اور زیادہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ اور زیادہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کی فیس یا اس کا جو کچھ بھی ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے زیادہ ہونے کی شرح اوریجنل شرح سے بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آ سکتا ہے کہ میں آپ کی مجبوری سے یا آپ کی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. تو وہ اس مورل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا پڑے گا. لیکن اس کے اندر بھی یہ ایشوز بھی سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اس فائنینشیل ٹرانزیکشن میں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. اگر پرابلم نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پہلے یہ کر رہے ہیں، ایک پرابلم کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو قرض ہے. اب میں نے سب نے مان لیا کیونکہ عقیدہ ہمارا یہ ہے، اب یہ غلط بات ہے، آپ نے پرابلم کریٹ کر دیا. پھر آپ نے کہا اچھا میں اس کی سولوشن دوں گا. اور اگر آپ ان کے اسلامی بینکس کے کریڈٹ کارڈز کے انڈر لائن کانٹریکٹس دیکھیں تو آپ کہیں کہ یار یہ کیا بات ہے. اب مجھے پکا یقین ہے آپ کو نہیں ہوگا. ایک کانٹریکٹ میں نے دیکھا تھا ایک زمانے میں، وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا پیسہ جیسے ایک گلاس میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس گلاس کی ہم نے آپ سے گلاس کا کرایہ میں لے رہا ہوں آپ سے 1 روپیہ کرایہ ہے. اب آپ نے 30 دن کے اندر نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو ایک گلاس اور ہے، یہ پانی اب اس میں چلا جائے گا. اس کا کرایہ 1 روپے تھا، اس کا کرایہ 10 روپے ہے. اچھا. میں آپ سے گلاس کا کرایہ لے رہا ہوں، کرایہ تو لینا جائز ہے نا. صحیح ہے. اب آپ مجھے بتائیے اگر آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کو اسلامک کہنا ہے تو موسٹ ویلکم. یہ تو بظاہر ہیلے بازی ہے. یعنی اس سے زیادہ ہیلے بازی کیا ہوگی؟ بالکل ٹھیک، بالکل. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہے کیوں نہیں ہے، اور وہ کیونکہ اس کے اوپر ہم نے اس کو پوزیشن کیا ہے بلیف پہ، دین کے معاملے میں. دین کے معاملے میں وہی بات ہے کہ اگر آپ کو کچھ شک ہو، شبہ ہو، تو آپ جا کے اسکالر سے پوچھتے ہیں. اسکالر اس کو انڈورس کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ، کیونکہ ان کو میں سمجھتا ہوں 2 پارٹ ہیں. ایک پارٹ یہ ہے کہ جو بینکنگ کی اصلیت ہے وہ شاید اتنی اچھی طرح سے سمجھتے نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے. جب کوئی اور طریقہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ طریقہ تو ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا ہم اس کو تھوڑا ایک پیریڈ دیتے ہیں کہ کچھ سالوں تک چلے گا اور پھر اور بھی ڈیولپ ہو جائے گا، اس کے ہم انفراسٹرکچر بنا لیں گے، تو پھر یہ بالکل ہیلے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن 25 سال سے تو یہ ہیلے ہی ہے. اور اگر آپ ایک ہیلے کا انڈر لائنگ سٹرکچر بنا دیں قانونی،
تو کیا وہ جسٹیفائی ہو جائے گا؟ میں اس ہیلے کی اکاؤنٹنگ پریکٹسز بنا دوں. آپ نے اے او فی بنا دی, کہنا نہیں چاہیے, دنیا کے لیڈنگ شریعہ اسکالرز اسی پہ ہیں. آپ نے اس ہیلے کی اکاؤنٹنگ پریکٹسز بنا دی, تو اب کیا وہ جائز ہو گیا؟ کیونکہ اب آپ اکاؤنٹ فور کر سکتے ہیں اس کو. نقطہ واضح ہوا, آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا پروفیسر صاحب, اس وقت یہ نقطہ نظر قائم کیا جاتا ہے کہ کاروبار میں نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہونا شریعت کی روح سے لازم ہے. ایک نقطہ نظر یہ پیش کیا جاتا ہے, اگرچہ ہم اس نقطہ نظر کو درست نہیں سمجھتے, اس کی جو بنائے استدلال ہے وہ ایک حدیث پہ مبنی ہے, الخراج بالزمان, جس کا میں نے ذکر کیا کہ منفعت اسی کو ملے گی جو ذمہ داری لیتا ہے. اگرچہ اس حدیث کا پس منظر سیاق و سباق کیا ہے وہ مختلف ہے, لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک بات بیان ہوئی ہے کہ اس کو منافع ملنا چاہیے جو ذمہ داری. اب ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے وہ تبدیل ہوگی. میں اگر پیسہ دے رہا ہوں تو میں نے دینے کی ذمہ داری اپنائی تھی, آپ کاروبار کر رہے ہیں اپنا کاروبار کرنے, تو ہم دونوں منافع لے سکتے ہیں, لیکن جو میرا اصل زر ہے, پرنسپل ہے, وہ میں واپس لینے کا استحقاق رکھتا ہوں. یہ نقطہ نظر 1 منٹ میں یہاں رکھتا ہوں. اسلامک بینک والے کہتے ہیں کہ نہیں, یہ چیز درست نہیں ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, ان کی جو بھی دینی رائے ہیں علماء نے, کہ آپ کو نفع نقصان دونوں میں شریک ہونا ہے. اب میرا آپ سے جو سوال ہے, میں نے جب کسی ایک اسلامی بینک کے ماہر سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ دنیا بھر میں, انہوں نے مجھے کہا یہ جو اصول ہے کہ نفع نقصان آپ دونوں میں شریک ہوئے بغیر کاروبار کریں, اس سے تو دنیا میں کوئی کاروبار چل نہیں سکتا, کاروبار میں رسک ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو پوری دنیا میں جو بینکس ہیں وہ تو یہی کام کر رہے ہیں اور کاروبار تو فلرش کر رہے ہیں, چل رہے ہیں. چلیے 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ کی رائے میں وہ ہونا چاہیے نفع نقصان آپ دونوں میں شریک ہوں. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو اسلامک بینک نے ماڈل بنایا, کیا وہ ماڈل جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ نفع اور نقصان دونوں میں بینک کو شریک ہونا چاہیے ہے, کیا وہ حقیقت میں اس میں شریک بھی تھا؟ یعنی یہ تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ میں جا کے اسلامی بینک سے 1 ارب روپیہ قرض لوں اور اگلے دن وہ ڈوب جائے تو بینک کو میں جا کر کہوں آپ بھی میرے ساتھ شریک تھے, تو ان کے اصول کے مطابق کیا اس پہ عمل پیرا بھی ہیں کیا؟ نہیں, دیکھیے اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ اگر میں اور آپ ہیں, آپ بینک بن جائے, میں اگر آپ شریک ہیں کاروبار میں, تو کیا میرا بھی اس کاروبار میں کوئی سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. بس. تو کیا آپ ڈپازیٹر ہیں, جب آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے بینک کیا کر رہا ہے, کہ آپ کا کوئی سے ہے اس کے اندر؟ نہیں. تو پھر آپ کیسے اس کے پارٹنر ہوئے؟ پر یہ ساری بحث الگ کرنی, یہ ایک قانونی ہے. دوسری, آپ مجھے سمپل بتائیں, ایک پوری دنیا کا ایک بیسک فطرتی اصول ہے. کیا اصول ہے؟ کہ جتنا آپ رسک لیں گے اتنا آپ ریوارڈ ملے گا. اس میں کوئی قباحت بات نہیں ہے. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی اپنی رسک ایپیٹائٹ ہوتی ہے. میں رسک نہیں لے سکتا, آپ رسک زیادہ لے سکتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ آپ کو زیادہ ریوارڈ ملے گا, مجھے کم ریوارڈ ملے گا. اسی کے بیسس پہ سارے آپ کانٹریکٹ چلائیں نا. آپ کیوں مجھے مجبور, میری رسک ایپیٹائٹ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹنر ہیں اور ایکول شیئر کریں گے. میری وہ رسک ایپیٹائٹ نہیں ہے, میری رسک ایپیٹائٹ کم ہے. اس کم رسک ایپیٹائٹ کی صورت میں میں کم ریوارڈ بھی لے لیتا ہوں. جائز ہو گیا نا, وجہ آپ نے کم ریٹ کیا. اور اسی وجہ سے اگر آپ کنونشنل سسٹم دیکھیں, بینک کا یہ تصور نہ رکھیں کہ ایک ونڈو میں سب کچھ ہوگا. آپ کے پاس ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹرومنٹس مارکیٹ میں, مجھے میکسیمم, میرے اندر وہ استطاعت ہے کہ میں میکسیمم رسک لوں اور میں ریٹرن لینا چاہتا ہوں. ایکویٹی میں انویسٹ کرتا ہوں. اسٹاک ایکسچینج آپ کے پاس ہے, بڑا اچھا مشکار ہے, جا کے آپ کریں. آپ کا رسک بھی ہے, آپ سڑک پہ بھی آ سکتے ہیں, آپ بادشاہ بھی. اگر آپ میں وہ ایپیٹائٹ ہے تو وہ لیں. دوسری طرف میرے میں نہیں ایپیٹائٹ, میں ریٹائرڈ آدمی ہوں, مجھے بہت کم ہے, تو میں نے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں ڈال لیے. گورنمنٹ رسک لو ہے میرا, بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, ریٹرنز بھی بہت کم ہے. تو اس میں حرج کہاں, پرابلم کہاں ہے؟ جو دیکھیے, پہلے تو ہونا کہ ایک پرابلم ہے تو آپ اسے سارٹ آؤٹ کریں. جب وہ پرابلم ہی نہیں ہے تو آپ سارٹ آؤٹ, پھر آپ یہ بیسکلی اسلامک بینکنگ کا جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو پرابلم بنا رہے ہیں پہلے, جو کہ پرابلم نہیں ہے, پھر آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ میں اس پرابلم کو سالو کرتا ہوں. اور جو سالو بھی آپ کر رہے ہیں وہ کاسمیٹیکلی سالو ہو رہا ہے. لیکن اب اگر آپ لاجکلی دیکھیں گے نا تو آپ 5 منٹ میں اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ اب میں آپ کو لاجک سے کہاں نا کیسے نکالوں, بلیف میں لاؤں گا کہ عقیدہ ہے. عقیدہ کون سرٹیفائی کرے گا؟ شریعہ اسکالر کرے گا. شریعہ اسکالر نے عقیدہ, آپ نے سوچنا بند کر دیا, میں نے آپ سے پیسے لے لیے, آپ کا خوش ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا اس پہ. اچھا, اسلامی بینک میں اگر لیتا ہوں کاروبار کے لیے, ان سے فائنینسنگ کرواتا ہوں, جس کو ان کی اصطلاح میں مزاربت آپ کہہ لیجئے, تو اگر میرا کاروبار ڈوب گیا تو اس کے بعد ان کے اصول کے مطابق تو نفع نقصان دونوں میں شریک ہونا تھا, تو کیا وہ مجھ سے پیسے کا مطالبہ نہیں کرتے؟ آپ جائیں نا اسلامی بینکنگ سے فائنینسنگ کرانے جائیں, اور وہی فائنینسنگ آپ کنونشنل بینکنگ سے کرانے جائیں, اور مجھے بتا دیے کہ دونوں نے اس فائنینشیل ٹرانزیکشن کو سیکیور کرنے میں کچھ فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے بظاہر. تو پھر
مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جب اگر آپ مشارکہ کر رہے ہیں نا کہ میں نفع تو پھر ٹھیک ہے، یہ سیکیور کیا کر رہے ہیں آپ؟ صحیح، ٹھیک ہے، جو ہوگا وہ تو سامنے ہوگا نا، وہ اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، آپ وہ سب کچھ ہوتا ہے، جو ہوگا وہ آپ کر لیجیے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو چیز اسلامی بینکنگ کلیم کر رہی ہے کہ ہم دو کام کر رہے ہیں، ایک تو ہم قرض کا معاملہ نہیں کر رہے، کاروبار کر رہے ہیں، اور کاروبار ہم اپنے شریعہ پرنسپلز اور سٹینڈرڈز پہ کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ عملاً وہ خود کاروبار نہیں کر رہے، چونکہ آپ کے مطابق جو ریگولیشنز رولز بنے ہیں اس میں بینک بذات خود کاروباری ادارہ نہیں بن سکتا، وہ فائنینسنگ کی جگہ پہ رہتا ہے۔ تو ایک خلاف ورزی یہ ہو جاتی ہے۔ دوسری خلاف ورزی یہ جاتی ہے کہ جو کلیم آپ کر رہے ہیں شریعت کا نام لے کر اپنے سٹینڈرڈز بنا کے، ان پر پوری طرح عمل پیرا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ان پر آپ عمل پیرا ہو تو آپ کا وہ فائنینشیل سسٹم جو ہے، انسٹیٹیوشن، وہ چل ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی ہے؟ ایگزیکٹلی، ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ مسائل کنونشنل بینکنگ میں بھی ہیں، مسائل اسلامک بینکنگ میں بھی ہیں۔ اسلامک بینکنگ کے جو مسائل ہیں ان کو جب آپ اجاگر کرتے ہیں تو یہ مشکل کام ہے، اس لیے کہ وہ خود ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وجود پذیر ہوئی ہے۔ یعنی اسلام بینکنگ تو بنی اس لیے تھی نا کہ کنونشنل بینکنگ میں خرابیاں ہیں تو ہم اس کو اسلام کی روح سے درست کر دیتے ہیں۔ تو یہ جب آپ یہ کام خود کر رہے تھے، مثال کے طور پہ آپ نے یہ ریگولیشن آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے بنایا اسٹیٹ بینک میں، تو اس وقت آپ شریعہ اسکالرس کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، تو کبھی آپ خود چونکہ بینکنگ کے پس منظر تھے، تو آپ نے کبھی ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ جو پورا عمل ہو رہا ہے یہ آلریڈی فائنینسنگ کا عمل ہے، یہ لون کا عمل تو ہے ہی نہیں؟ یو آر ایبسلیوٹ رائٹ، یہ تھا، لیکن میں بھی عام لوگوں کی طرح یہ تھا کہ میں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ جو کنونشنل بینک ہیں یہ قرض دے رہے ہیں اور قرض کے اوپر کوئی منافع لینا سود ہے، سود حرام ہے۔ اب اس میں سے نکلیں تو کیسے نکلیں؟ اچھا، ایک سسٹم بنا جس کا کوئی مطلب لیٹس سے کہ اس کی ظاہری شکل ایسی تھی کہ وہ سود کا کاروبار نہیں تھا، لیکن وہ تھا وہی کاروبار۔ تو پھر میں بھی سمجھتا تھا اس وقت کہ شریعہ اسکالرس کا یہ ایٹیٹیوڈ کہ آپ اس کاروبار کو تھوڑا چلنے تو دیں، ہم آپ کو یہ ہیلا بنا کے دے دیتے ہیں، آپ اس بھی چلائیں، جب یہ کاروبار بہت پھیل جائے گا اس وقت تک ہم اس کو ساری اسٹریٹن آؤٹ کر لیں گے اور یہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ اس میں اسٹریٹن آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں نا، یہ آپ ایک نیا سسٹم بنا کے جو اسٹریٹن آؤٹ کریں گے، وہی سسٹم پچھلے کئی 2-3 صدیوں سے چل کے ایک پروسیس سے گزر کے اسٹریٹن آؤٹ ہو چکا ہے۔ آپ اس میں جو ایک چھوٹی سی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فائنینسنگ جو ان سبسٹنس فائنینسنگ ہے، آپ نے اس کو غلط نام دے دیا ہے قرض کا۔ ٹھیک، آپ وہ چینج کریں نا، آپ پورا بینکنگ سسٹم چینج کریں۔ کس کی؟ آپ خود مجھے بتائیں، آپ عقل سے تھوڑا، میری تو عقل معاف ہو گئی تھی، معاف کیجیے گا، کیونکہ دینی علماء نے مجھے کہا کہ تیرا دین یہ ہے، میں نے ان کی بات مان لی تو میں نے سوچنا چھوڑ دیا۔ آپ ماشاءاللہ دین سے بھی اچھی طرح، تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ مناسب، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایک چیز ہے جس میں ایک چھوٹی سی معمولی سی خرابی ہے، وہ معمولی خرابی چھوڑ دو، حالانکہ وہ چیز 2-3 سال سے ڈیولپ ہو کے ایک نئی چیز چلاتا ہے۔ اچھا، مجھے ایک اور بات بتائیے، وہ جو معمولی خرابی کنونشنل بینک میں موجود تھی، اسلامی بینکنگ نے بظاہر ٹرمینالوجیز تبدیل کر کے کاروبار میں کہا کہ ہم شریک ہو رہے ہیں، اگرچہ وہ اس پہ جو اعتراضات ہیں اپنی جگہ، لیکن جو بکس ہیں، چونکہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کسی جگہ پر ہوا میں کام نہیں کرتا، کوئی ایک بینک ہے تو وہ اسٹیٹ بینک کے اس کو ریگولیٹ کرے گا، اسٹیٹ بینک ہے تو وہ خود انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ فنڈز ہیں، IMF ہے، ان سے قرضے لے کے چل رہا ہے، تو ایک پوری دنیا کا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے ہر ایک انسٹیٹیوشن کی۔ تو یہ جو تبدیلی انہوں نے کی اسلامی بینک والوں نے، آپ نے کروائی یہ تبدیلی، یہ ظاہر میں تو ہو گئی، یعنی میرے آپ کے درمیان، کنزیومر بینک کے درمیان جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے اس میں ہو گئی۔ جو بکس تھیں جن میں آپ کو بینک کو، اسٹیٹ بینک کو، اور پھر اسٹیٹ بینک کو آگے انٹرنیشنل فنڈز کو بتانا ہوتا ہے کہ بھی کیا ہوا، اس کے اندر کیا وہ لون کی ٹرمینالوجی ویسے ہی موجود تھی؟ بالکل موجود تھی۔ پھر انہوں نے اب اس کے اوپر کام ہونا شروع کیا، اور کام انہوں نے صرف یہ کرنا شروع کیا کہ یہاں سے ہم اگر لون کی اتار دیں، ٹرمینالوجی چینج، اور ٹرمینالوجی بیسکلی کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے کیا کہ عربک الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اب یہ ہو گئی اسلامک ٹرمینالوجی، اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ان کے مطابق بنانا شروع کر دیے۔ یہ ایک بہت ایکٹیویٹی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جو آپ نئے اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز بنا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک ہیلے کو اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کے ذریعے آپ لیجٹمائز کر رہے ہیں، تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ جو دوسری بینکنگ ہے اس کی تو آپ کو اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نومنکلیچر چینج کرنا ہے۔ تو یہ اگر مثال کے طور پہ اگر یہ کام ہو رہا ہے کہ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز پیچھے بائی دا بکس بھی تبدیلی لائی جا رہی ہے، تو اس میں تو یہ تو خوشائند بات ہوئی نا، اس میں کیا خرابی ہوئی؟ خرابی یہ ہے کہ آپ ایک
چلیں کنسیپچولی یہ سمجھ لیں کہ آپ پہلے آپ نے جسٹیفائی کیا ہیلا کہ کیونکہ آپ کے پاس یہ کہ جو آپ بات کریں نا پیچھے اکاؤنٹنگ، یہ کہلاتا ہے فائنینشیل انفراسٹرکچر. فائنینشیل انفراسٹرکچر ٹائم لگتا ہے ڈیولپ ہونے میں، اور پھر اس میں ریسورسز بھی ہوتے ہیں. بینکس نئے تھے، ان کے پاس نہ ٹائم تھا نہ، تو آپ نے ان کو ایک ہیلا پرووائڈ کر دیا کہ تم یوں کرو کہ ہیلے سے کام چلاؤ، تم بڑے ہو جاؤ گے، تمہارے پاس ریسورسز آ جائیں گی، تو پھر اس کے نیچے فائنینشیل انفراسٹرکچر بلا لینا. اچھا وہ فائنینشیل انفراسٹرکچر تو بن رہا ہے، کس کا بن رہا ہے؟ وہی ہیلا جو ٹیمپریری تھا اس کو سپورٹ کرنے کا فائنینشیل انفراسٹرکچر بن رہا ہے. جب فائنینشیل انفراسٹرکچر بن جائے گا تو پھر آپ کہیں گے دیکھیں یہ تو ہے، یہ ٹرانزیکشن ہے، یہ اس کی ساری ریکارڈنگ ہے، لیگل ہے. آپ ہیلے کو لیگل کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا اب مجھے بتائیے گا، ایک اسلامک بینک میں جب میں قدم رکھتا ہوں، میں اندر جاتا ہوں اور میں ان سے میں پیرلل دونوں بینکوں کو سسٹم کو رکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جو ہیلا آپ بار بار استعمال کر رہے ہیں، تاکہ عام لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ وہ کیا ہیلا ہے. اور حقیقت میں ہیلے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں ہو رہا ہے اس کو آپ ہیلے بہانے سے تبدیل کر کے بیان کر رہے ہیں. میں کنونشنل بینک میں گیا، میں نے اپنا بزنس پلان ان کے سامنے رکھا، ان سے کہا جی مجھے $1,00,000 قرض چاہیے ہے، قرض کہیے فائنینسنگ کہیے جو بھی کہیے، مجھے پیسہ چاہیے اس وقت. اور وہ مجھے دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے مثال کے طور پہ پیسہ لے لیا ہے، آپ نے اتنا پیسہ مجھے واپس کرنا ہے. میں کاروبار کرتا ہوں، پیسہ بڑھاتا ہوں، اور وہ جو اضافی پیسہ ہے وہ میں ان کو جو مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جو طے ہوتا ہے وہ دے دیتا ہوں. کیا مختلف کام ہے اسلامی بینک میں جب میں قدم رکھ کے جاتا ہوں تو کیا مختلف کام پہلے مرحلے میں شروع ہو جاتا ہے؟ یعنی ان کے کانٹریکٹس کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کو آپ ہیلا بہانا کہتے ہیں؟ ایک ذرا مجھے ایک مثال لے کے بتائیں. وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک کام دین، سوری میں فلسفیکل ہو رہا ہوں، دین کس لیے آیا تھا؟ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نا. اب ایک کام آسانی سے ہو جاتا ہے، آپ میرے پاس آئے، آپ کاروبار دکھایا، میں نے آپ کا سارا ایسیس کیا، میں نے اس کاروبار کو فائنینس کر دیا، اس میں دین کے پرابلم کوئی نہیں ہے. ٹھیک. اب میں نے کہا کہ میں پہلے تو کہوں تم فائنینس نہیں کر رہے، تم قرض دے رہے ہو، اب یہ ہو گیا دین کا پرابلم. اب اس کی سولوشن میں بتاؤں گا کہ جو سمجھ لیں آن اے اسکیل آف 1 to 10 جو کام آپ کی ڈیفیکلٹی تھی صرف 1، اب میں وہ آپ کو ڈیفیکلٹی دوں گا 8. آپ کا بھی ذرا دینی جذبہ آئے گا کہ میں جہاد کر رہا ہوں اور اس سے I'll make profit out of you. اس کا ریزن مجھے بتا دیجئے کیا ضرورت ہے جب ایک کام آسانی سے بغیر کسی پرابلم کے ہوتا ہے، صرف اس کے اندر ایک پرابلم ہے کہ ہم نے فائنینسنگ کو قرض کہنا شروع کر دیا اور قرض منع ہے. تو آپ مطلب یہ سب جھگڑا ہو کس لیے؟ آپ اتنی کمپلیکیشنز کیوں کریٹ کر رہے ہیں؟ اسی لیے کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بزنس پروپوزیشن ہے نہیں. بزنس پروپوزیشن آپ نے 2 طرح سے کی ہے. اور ایک میں ہمارے ایک دوست تھے، وہ ایک بڑی مثال دیا کرتے تھے، بڑی اچھی ہے یہ اسلامی بینکنگ پہ بہت اچھی طرح سے. وہ کہتے ہیں بیٹا جب تم کرسی پہ بیٹھو تو دونوں ہاتھ سے بیٹھو. میں ان سے کہتا تھا دونوں ہاتھ سے کیا مطلب کرسی پہ ہاتھ سے تو نہیں بیٹھتے؟ کہتے نہیں، ایک ہاتھ سے اپنی کرسی مضبوطی سے پکڑو اور دوسری ہاتھ سے دوسرے کی کرسی ہلاتے رہو. اسلامک بینکنگ جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ کی کرسی ہلاتی رہتی ہے اور اپنی کرسی کو کہتی ہے مضبوط ہے. یہ تو دین کہتے ہیں مضبوط ہے، شریعہ اسکالر ہیں، انہوں نے مجھے اپروو کیا ہوا ہے، میں تو تجارت کر رہا ہوں. تو اپنی کرسی مضبوط، اس کی کرسی صرف ایک چھوٹے سے پوائنٹ پہ کہ یہ قرض دیتے ہیں جبکہ وہ قرض نہیں دیتے. اٹس اے مس نارم. وہ جو کرتے ہیں وہ فائنینس کرتے ہیں، بس یہ اس کا فائدہ اٹھا لیا. ایک تبدیلی اگر یہ کر دی جائے پیچھے، یعنی جو قانون ہے اس کے اندر، ریگولیشنز کے اندر، کہ بینک تجارت بھی کر سکتے ہیں. ایک تو آپ تجویز کر رہے ہیں نا کہ کنونشنل بینکوں کو اگر ایک خرابی ان میں موجود ہے کہ وہ لون کہتے ہیں فائنینسنگ کو، وہ تبدیل کر لیا جائے، سب جائز ہو جائے گا. تو اسلامک بینکنگ کو موجود سٹرکچر میں برقرار رکھتے ہوئے ایک تبدیلی اگر ان کے لیے کروا لی جائے، جو آپ کا اعتراض ہے کہ بھئی وہ تو کاروبار کہتے ہیں، ہم مثال کرو مشارکہ کر رہے ہیں، ہم کاروبار میں شریک ہیں، بینک تو کاروبار کر نہیں سکتا، تو یہ اگر ایک تبدیلی ان کے لیے ہم اصل اصول میں کروا لیں اور وہاں یہ ڈلوا لیں کہ بینک جو ہیں وہ کاروباری ادارے بھی ہیں، تو اس سے تو یہ ایک اچھی چیز ہو جائے گی. بنا بنایا اسٹرکچر ہے، یہ چلتا رہے گا آگے. دیکھیے اگین میں معذرت کرتا ہوں، یہ تھنکنگ جو ہے نا بہت سے ہمارے مذہبی اسکالرس کی بھی ہے ہر معاملے میں، اور اسی سے ہم مارے جاتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ پہلے تھی، یہ بینکنگ سسٹم ایوالو ہو کے آیا ہے. اب انہوں نے جب یہ پہلے تھی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر بہت زیادہ پرابلمس تھے. کیا پرابلمس تھے؟ آپ ایک تاجر ہیں، آپ گاڑیاں بنا رہے ہیں، 500 گاڑیاں آپ نے بنائی ہوئی ہیں. اب آپ نے کہا کہ یار میرے پاس پیسے کہاں سے آئے، سستے پیسے چاہیے نا اس کو. آپ نے بنایا ایک بینک کو اجازت ہے گاڑیاں خریدنے اور بیچنے کی. آپ نے ڈپازیٹر سے سستا پیسہ لیا
اپنی گاڑی میں لگا دیا, بیچنا شروع کر دیا, آپ کا وہاں نقصان ہو گیا, آپ نے پاس آن کر دیا, میں تو بینکرپٹ ہو گیا, اللہ خیر صلی اللہ. تو پھر یہ لاس بنے کہ نہیں, جو تجارت کرتا ہے وہ الگ ادارہ ہوگا اور جو بینکنگ کرتا ہے وہ الگ ادارہ ہوگا, تاکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو اور جو ڈپازیٹر ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ ہو. اب یہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے اور یہ بالکل صحیح چل رہا ہے اور یہ ڈپازیٹر کو پروٹیکشن دے رہا ہے. آپ دین کے نام پہ ڈپازیٹر کی پروٹیکشن اڑا رہے ہیں. آپ وہی غلطی کرنا چاہ رہے ہیں جو بہت دفعہ ہوئی, جس کا بہت نقصان ہوا, اور مزے کی بات یہ ہے آپ یہ غلطی کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ میرا دین ہے. مجھے بتائیے کون سا دین ہے؟ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کام اسلامی بینک کر رہا ہے اور جو کام کنونشنل بینک کر رہا ہے, دونوں اپنی حقیقت کے اعتبار سے فائنینسنگ کا کام کر رہے ہیں. یہاں پر خرابی لون کے لفظ میں ہے, وہاں پر خرابی یہ ہے کہ بینک اپنے آپ کو کاروبار میں شریک کہلوا کر اپنی فائنینشیل ٹرانزیکشن صحیح ثابت کر رہا ہے. جی سر, میرا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بس ادھر ہیلے بہانے بنا کے اپنے بزنس کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں, میرے پاس آئیں, اور وہ ہیلے بہانوں کو آپ نے دین کا لیبل دے دیا ہے, اس وجہ سے لوگ زیادہ اس کے اندر ایک بہانہ تو وہاں ٹھیک ہے نا اسلامی بینک میں, جب وہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں, وہ یہ کہتے ہیں جب تک یہ لوگ اپنی ٹرمینالوجی ٹھیک نہیں کرتے تو میرے ہاں چلو خرابی جو بھی ہے آپ بتا رہے ہیں اوپر, وہ کاروبار نہیں کر سکتے, میری ٹرمینالوجی تو ٹھیک ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں. دیکھیے ٹرمینالوجی جو ہے نا کنونشنل بینک کی, وہ معمولی سی بات ہے نا. آپ فائنینس کو قرض کر دیں, یہ کوئی اتنا پہاڑ توڑنا نہیں, لیکن اس کا رسپانس کیا ہے, آپ غرر کر رہے ہیں, آپ نان ٹرانسپیرنٹ ہیں, آپ لوگوں کے عقیدے کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹرمینالوجی سے بچنے کے لیے اگر آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں تو یہ بہتر ہے. ٹھیک, اس کے بجائے آپ اپنا سارا ایفرٹ وہاں لگائیں, ایک نام ہی تو چینج کرنا ہے, جو بھی اس کے ایشوز ہیں اس کو چینج کریں. آپ نے ایک پورا بینک سٹرکچر کھڑا کر دیا, دیٹ ہیز نو ریشنل, دیٹ ہیز نو سینس, ایکسیپٹ دیٹ اٹ از ریلیجیسلی ایکسیپٹیبل ٹو پیپل. وائی؟ کیوں؟ کیونکہ شریعہ اسکالر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دین کے مطابق ہے, یہ نہیں ہے. کس بنیاد پہ شریعہ اسکالرز کہہ رہے ہیں؟ آپ پوچھ نہیں سکتے نا ان کے, آپ تو خیر دینی ہیں اسکالر, آپ میں نہیں پوچھ سکتا ایز اے آرڈنری پرسن. یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ میں کسی سے انہوں کا جی آپ مولوی ہیں, آپ مفتی ہیں, آپ ہم سے پھر وہی مثال دی جاتی ہے کہ ڈاکٹر کے, اگر آپ کو کوئی مرض ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, خود ہی تو نہیں علاج شروع کر دیں گے. اگر شریعہ کا ایشو ہے آپ ہمارے پاس آئیں گے, ہم بتائیں گے نا, آپ خود ہی کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, اور تھوڑی سی آپ تحقیق کریں آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن ہم نے اپنے عقائد کو آؤٹ سورس کر دیا, ہم وہاں جاتے ہی نہیں کہ یار بڑا محنت کا کام ہے, وہ مولانا صاحب ہیں, میں تھوڑا حلوہ پوری تھوڑی چندہ دے دیتا ہوں, وہ مجھے بتا رہے ہیں مجھے کیا تکلیف ہے, میں مان لیتا ہوں, سارے ہی مانتے ہیں نا, میں بھی مان لیتا ہوں. یہ ترکیب ہے تو فائن یار, اور کیا. اچھا, دو سوالات ہیں آخر میں آپ سے. ایک یہ بتائیے گا کہ یہ جو بظاہر آپ بتاتے ہیں اسلامی بینک, ظاہری بات ہے میں بینک کا ماہر نہیں ہوں, آپ بینک کے ماہر ہیں, اگر اسلامک بینکنگ کے اس پورے کے پورے سسٹم میں یہ ہیلے بازی ہے, فلاز ہیں کہ وہ حقیقت سے مختلف تصویر پورٹرے کر رہے ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ یعنی اسلامک بینکنگ کو دنیا بھر میں, آخر بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, وہ تو یہ دیکھتے ہوں گے نا کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ہر بڑا انٹرنیشنل بینک جو ہے وہ اپنا ایک اسلامک سیکشن بھی بنا رہا ہے, تو دنیا نے تو اس کو اس فلاس کے باوجود انٹرنیشنل سسٹم نے اس کو قبول کر لیا ہے. کس انٹرنیشنل سسٹم ہے؟ آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات ہوں, بڑی مزیدار بات ہے. ریزن یہ ہے کہ آپ جب عقیدے کے بیس پہ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو وہ ریشنلی اس کو ایویلیویٹ نہیں کرتا, اس لیے آپ کا پاسبلٹی آف میکنگ مور منی بہت آسان ہے. کہ آپ کو پتہ ہے فائنینشیل دنیا میں تو عقیدہ بہت مس یوز ہوتا ہے. اب آپ کو ایک آپ نے کہا نا کہ اگر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں انٹرنیشنل, برٹش پرائم منسٹر, آئی ایم سوری آئی فارگیٹ, دو تھے, انہوں نے ہاؤس آف پارلیمنٹ میں اعلان کیا, ہاؤس آف پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ ہم لندن کو بنائیں گے ہب فار اسلامک فائنینس. وہ کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یار اس میں تو پیسہ بہت ہے, تو ہمارے پاس آئے ادھر ادھر کون ہے. پھر یہ ہوا کہ دوسری وہی مصیبت پڑ گئی کہ اب کیا کریں گے ہم, وہ نام تو نہیں بدل سکتے, وہ تو ہر جگہ تھا, یہ تھا وہ تھا. تو انہوں نے ایک بڑا مزیدار حل کیا, فائنینشیل سروس اتھارٹی جو ان کی ہے, جو ریگولیٹ کرتی ہے, انہوں نے کہا دیکھ بھائی یہ جو تم نے نام وام یہ وہ تام جام ہے, یہ تمہارے اور تمہارے کسٹمر کے درمیان ہے, تم جانو وہ جانو, وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن جب تم یہ ٹرانزیکشن ہمارے پاس آئے گی تو جو کنونشنل بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اصول ہیں ہم اس ٹرانزیکشن کو اسی اصولوں پہ ٹریڈ کریں گے. چل رہے کام. تو وہ اصل میں مارکیٹ کی افادیت پہ مبنی ہے. اس نے کہا کہ بھائی اب ان کو بھی ضرورت تھی نا, وہ کیوں بنانا چاہ رہے تھے, وہ اس لیے بنانا چاہ رہے تھے کہ سارا پیسہ ہمارے پاس آئے گا, ایز اے نیشن ول پراسپر, اور آپ ان کا انسٹرومنٹ بن رہے ہیں.
کہ جی ہم یہ اس طرح ہیلے بہانے کر کے وہ پیسہ لا رہے ہیں, انہیں بھی کہا لے آؤ لیکن ہم چیک کر کے رکھیں گے, کیونکہ اگر آپ الٹا سیدھا, ان کے تو سسٹمز ہیں نا, تو ٹھیک ہے وہ اپنے سسٹم سے گزار رہے ہیں, وہ بھی چل رہے ہیں یہ بھی چل رہے ہیں. اف یو وانٹ ٹو بی دا فرنٹ فار پیپل میکنگ منی آف یو آن دا بیسس آف ریلیجن, فائن. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس وقت یہ اسلامی بینکنگ وجود پذیر ہو رہی تھی اور حقیقت میں بینک خود کاروباری ادارہ نہیں بن سکتا, بکس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے, ریگولیشنز میں یہ لکھا ہوا ہے, تو پھر یہ گنجائش کیسے پیدا کی گئی کہ وہ کانٹریکٹ میں ایک اور چیز لکھ رہے ہیں اور پیچھے بک کے اندر کچھ اور لکھا ہوا ہے؟ یہی نا, یہ ہوا یہ کہ جب جو ہیلے کی بات ہے نا, پہلے تو کانٹریکٹ کر لیے انہوں نے, پھر یہی ہیلا استعمال ہوا کہ یار دیکھو ہم اسلامک ہیں تو ہم آپ وہ جو ساری اکاؤنٹنگ انٹریز وغیرہ ہیں وہ تو آپ ویسے ہی کر لیں, لیکن ہم وہ نہیں کر رہے, ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اکاؤنٹ فار آپ ایسے کر لیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور طریقہ ہے نہیں اس کو اکاؤنٹ فار کرنے کا, اور چونکہ ہم دینی کام کر رہے ہیں تو یہ جو پرابلم ہے ہم اسے پرابلم سمجھتے ہیں, آگے جا کے سارٹ آؤٹ کر لیں گے, آپ چلنے دیں. تو جو ٹرانزیکشن ہے اور جیسے وہ ریکارڈ ہوتی ہے وہ دو ڈفرینٹ چیز ہے. یہ تو سیدھا سیدھا غرر ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا مجھے اب آخری بات یہ بتائیے گا کہ ہماری پارلیمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ 2029 تک جتنا ہمارا بینکنگ سسٹم ہے اس کے اندر سے سود کا خاتمہ ہو جائے گا. گویا جو پیرلل اس وقت اسلامک ماڈل موجود ہے بینکنگ کا, اسلامی بینکنگ, اسی ماڈل کو اپنا لیا جائے گا. تو 2029 تک قانونی اعتبار سے پارلیمنٹ کا, اسٹیٹ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اس پورے سسٹم کو اس پر لے آئے گی. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عملاً آ سکتا ہے, اور اگر یہ آئے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا, اور آپ کے اصول کے مطابق کرنا کیا چاہیے اب اسٹیٹ کو؟ انٹرسٹنگ ہے. لیٹ می میک اٹ ویری سمپل. آپ نے ہی اپنا اسٹیٹمنٹ دیا کہ ایک سسٹم کنورٹ ہو جائے گا اور سود کا جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گا, سود ختم ہو جائے گا نا. جو ایک چیز ہے ہی نہیں تو آپ اسے ختم کر کے دکھائیں مجھے. سود تو قرض پہ دیا جاتا ہے نا, وہ تو فائنینس کر رہے ہیں, وہ نام ہے نا, اصل میں تو فائنینس کر رہے ہیں. تو سود ہے ہی نہیں تو آپ ختم کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ختم ہونی چاہیے وہ ایک ٹرمینالوجی ہے. ہاں وہ ختم کر دیں آپ. اتنا بکھیڑا آپ پالنے کے بجائے ایک چھوٹی سی ٹرمینالوجی آپ چینج کر دیں, اس کے لیے آپ کو اتنا کوئی بکھیڑا کرنے کی ضرورت ہے, بات ختم. آپ نے پتہ نہیں, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, یہ بہت کانولیوٹیڈ تھنکنگ ہے, اور اس کانولیوٹیڈ تھنکنگ کا بنیاد ہے دین, اور دین آسانی کے بجائے مشکل پیدا کر رہے ہیں. اینڈ دا پیپل ہو آر سپورٹنگ دس آن دا بیسس آف دین, they have to rethink کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سیدھی مسئلہ ہے, آپ کو اگر سود سے فارغ ہونا ہے تو جو کنونشنل بینکنگ کی ٹرانزیکشن کی حقیقت ہے آپ اس کو اس حقیقت کے مطابق کہنے, وہ فائنینسنگ ہے, اس کو فائنینسنگ کر دیں, ختم ہو گیا سود. وہ تو قرض دے ہی نہیں رہے, نہ کبھی دیتے تھے, نہ دیتے ہیں, نہ دیں گے, وہ تو آپ کو فائنینس کر رہے ہیں. فائنینس پہ بتائے کوئی پرابلم ہے اسلام میں؟ ٹھیک, نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بحث تو پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ کنونشنل بینک سود لے رہے ہیں, اس لیے کہ سود تو قرض پہ ہوگا, اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کل قرض جر نفع فہو ربا, قرض پہ منفعت لینے کا نام سود ہے. باقی رہ جاتا ہے جو ٹرانزیکشن کے ماڈلز ہیں ان کے اوپر اعتراضات ہوں گے. وہ ایتھیکل اعتراضات آپ کو بھی ہو سکتے ہیں, علماء کو بھی ہو سکتے ہیں. وہ پھر شریعہ اسکالر کا ڈومین ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ جو ٹرانزیکشن ہے, مثال کے طور پہ پرنسپل سیکیورڈ فائنینسنگ ہے, یا مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ تخمینی منافع لے لیتا ہے, ایسٹیمیٹڈ منافع لے لیتا ہے, یہ ہوتا ہے دنیا بھر میں. تو اس پر جو ان کے عقلی اعتراضات ہیں, علمی اعتراضات ہیں, وہ برقرار رہیں گی, وہ بحث علماء آپس میں کرتے رہیں. اب میں تھوڑا سا ایک اور ایکسٹریم اگزامپل دیتا ہوں. ایک کارخانہ ہے, وہ گاڑی بناتا ہے, جی سائنس ہے نا, بنا رہے, گاڑی میں پرابلمز ہی ہیں, کسی کا یہ پرابلم ہے, یہ وہ کچھ اور پرابلم ہے. تو پرابلم سالو کرنے کے لیے میں شریعہ اسکالر کے پاس کیوں جاؤں؟ میں کیوں جاؤں آپ کے پاس کہ یار یہ ریڈیٹر میں پرابلم ہے. ایک پرابلم سود کا تھا نا, وہ آپ نے ختم کر دیا. اب ایک بینکنگ ادارہ ہے جو بینکرز چلاتے ہیں نا, اٹس اے سائنس. صحیح ہے. شریعہ ایڈوائزرز کیا کر رہے ہیں اس میں؟ نہیں, ہم یہ بتا سکتے ہیں نا کہ بھئی موریلٹی کی یہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ دیکھو شریعہ اسکالر کا کام یہاں پر آ جاتا ہے, یا شریعہ اسکالر نہیں یا کسی آپ, لیکن موریلٹی کو پریویل کرنا چاہیے. بینکنگ کے اندر دھوکہ, غرر, کسی کا مال ایٹھنے لینے کا جذبہ وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزوں آپ بھی مانیں گے نا؟ میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ یہ ہر جگہ ہونا چاہیے. ٹھیک, یہ کار بنانے والے کے پاس بھی ہونا چاہیے, دھاگے بنانے والے کے پاس, ہر ایک کے پاس. تو بینکنگ پہ آپ کی نظر کرم کیوں ہے؟ صحیح ہے, نمبر 1. اور نمبر یہ ہے, موریلٹی آپ اس طرح انفورس نہیں کر سکتے کیونکہ اٹس اے کوالٹیٹیو ایسپیکٹ. کوالٹیٹیو ایسپیکٹس پہ آپ کیا, موریلٹی تو سم ٹائمز جسٹ نیت ہے نا, لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ میجریبل, اکاؤنٹیبل اینڈ انفورسیبل پیرامیٹرز میں تبدیل کریں. ریگولیشنز میں تو کون بناتے ہیں ریگولیشن؟ شریعہ ایڈوائزرز بنائیں گے بینکنگ ریگولیشن, یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنائے گا؟
چلے جو بھی بنائے لیکن اس کو موریلٹی کو برقرار رکھیں. مین تو چیز یہ ہے نا, اس فن کے ماہرین ہی کو بنانا چاہیے, ختم ہو گئی بات. لیکن اگر مثال کے طور پہ کسی عالم کو, کسی راہ چلتے آدمی کو بھی اس پر اعتراض ہوتا ہے تو یہ حق باہر کے بینکنگ کے لوگ ہوں یا دنیا کا کوئی کار بنانے والا آدمی ہو, اگر کسی شخص کو اخلاقی نوعیت کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے, جیسے آپ کو مجھے سوال پیدا ہوا بھی آپ لون مت کریں اگر آپ فائنینسنگ کر رہے ہیں, تو پھر یہ بہتری کی گنجائش باہر کے رہے گی, ہمیشہ رہے گی. تو آپ بینکس کے پاس کیوں جا رہے ہیں, آپ لوگوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں, آپ اسٹیٹ بینک کے پاس جائیں, آپ اسے سمجھائیں یار یہ مورل ایشو ہے, اس کو چینج کر تو وہی سکتا ہے نا, لیکن آپ یہ نہیں کر رہے. آپ جا رہے ہیں لوگوں کے پاس کہہ رہے ہو یہ حرام ہے, اچھا یہ حلال ہے, تم ادھر آ جاؤ, میں یہ بنا رہا ہوں, میں اس کو سرٹیفائی کر رہا ہوں. یہ آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح طریقہ ہے؟ ٹھیک, بالکل صحیح. اس میں پرابلم ہے, موریلٹی کا پرابلم ہے, تو اس کو پرابلم کو ایڈریس کرے گا وہ جو اسے ریگولیٹ کرتا ہے, آپ اس کی توجہ دلائیں. آپ بینک میں کیوں جا رہے ہیں؟ صحیح ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ یہ اصل میں جیسے ہی آپ ایک مذہبی عالم کو ایک اپنی ذات کے اندر ایک سیکولر سسٹم ہے اس میں داخل کرتے ہیں, تو وہ جو کچھ اس کی انڈرسٹینڈنگز ہیں, بلیوز ہیں, موڈ آف ٹرانزیکشنز کو وہ جانتا ہے, اس کا کوئی کرنسی, تو وہ اس کو وہاں پر امپلیمنٹ کر کے شریعت کا ٹھپا لگانے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے کسی مدرسے کے فتوے پہ اعتراض ہے تو پھر اب میں مدرسے میں جاؤں, اس کی ایڈمنسٹریشن ٹیک اوور کر دوں, سب لوگوں کو یہ کروں؟ نہیں, صحیح ہے. تو پھر آپ بینک میں کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے, نقطہ بالکل واضح ہو گیا. بڑی خوشی ہوئی مجھے, اور طالب علم کی حیثیت سے میں نے آپ سے کافی کچھ سیکھا ہے, اور سننے والوں کے لیے بھی میرا کوئی اپنا بینکنگ کا پس منظر نہیں ہے. میں ایک کنزیومر کی حیثیت سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. اسلامی بینکنگ کے اوپر جو اشکالات شبہات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, ہم نے اس کو اپنے پلیٹ فارمز پہ الگ سے بتایا بھی ہے. ان کا چونکہ پس منظر اسلامی بینکنگ کا ہے, تو ان سے میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک سسٹم جو خود انہوں نے بنایا ہے اس میں ان کو کیا فلاز محسوس ہوتے ہیں, اور جو اس وقت ہماری کنونشنل بینکنگ ہے اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم درست کر لیتے ہیں, حقیقت کے مطابق کر لیتے ہیں, تو جو اصل اعتراض ہے, سود کا جو سوال ہے, وہ وہاں پر سرے سے باقی رہتا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ سے خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے بہت شکریہ.